سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد درود لا محدود نبی محتشم شافع محشر سید الانبیاء اشرف الانبیاء امام الانبیاء حبیب خدا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے تحفے پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، بزرگوں، ساتھی اور بچوں، جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیوں میں ہم مرکز مجددیہ میں جمعہ کی نماز کے لیے یہاں جمع ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی. ماہ ربیع الاول کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ربیع الاول کبھی کسی چیز کسی وقت کا محتاج نہیں ہے، اور اس کی حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ ہر سال میں ایک بار منایا جاتا ہے، لیکن ہر سال میں یہ مہینہ ایک بار آتا ہے. وہ دن ہر ہفتے میں ایک بار آتا ہے، اور یہ مبارک سعادت اور گھڑی جس گھڑی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز سعد پہ لاکھوں سلام. جب حضور تشریف لائے تو وہ گھڑی ہر روز آتی ہے، وہ ساعت ہر روز آتی ہے، وہ دن ایک ہفتے کے دنوں میں ضرور آتا ہے. وہ ایک مہینہ ربیع الاول کا
پورے سال میں ایک بار ضرور آتا ہے۔ تو محفل میلاد مصطفیٰ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شکر گزاری کے لیے جو اہل سنت مومنین اور مومنات خوشی کا اظہار کرتے ہیں، وہ سارا سال ہی ہوتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرمایا ہے۔ ہم سے لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی کوئی محفل ہو، کوئی ذکر کی محفل ہے، قرآن کریم کی تفسیر ہے، قرآن آسان کورس ہے، عالم القرآن ہے، درس حدیث ہے، محفل حسن قرات ہے، محفل نعت ہے، اب ہر جگہ حضور کے میلاد کا ذکر کرتے ہیں، حضور کے حسن و جمال کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی سیرت کا ذکر کرتے ہیں، تو میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ آپ کے یا میرے صحن میں کوئی ایک درخت لگا ہو، تو وہ درخت بہت تناور اور وہ خوبصورت ہو، لیکن وہ درخت آپ سے مطالبہ کر لے کہ بھائی دیکھو تم ہفتے کے 7 دنوں میں تم بریانی بھی کھاتے ہو، تم انڈے گوشت بھی استعمال کرتے ہو، سبزیاں بھی استعمال کرتے ہو، دودھ بھی پیتے ہو، لیکن مجھے صرف اور صرف آپ پانی ڈالتے ہیں۔ تو اگر اس کی باتوں میں ہم آ کر اس کو ایک دن پانی دیں، دوسرے دن گھی ڈال دیں، کنولا آئل ڈال دیں، زیتون کا آئل ڈالنا شروع کر دیں، تو بجائے یہ ہے تو اچھی چیزیں، لیکن بجائے اس درخت کی نشو و نما بڑھنے کے اس کی نشو و نما کم ہو جائے گی، اور ایک دن وہ خزاں کا منظر پیش کرے گا۔ اسی طرح جب ہم اس کو روز پانی دیتے ہیں تو بوقت ضرورت اسے پانی میسر آتا ہے، تو وہ درخت تناور اور پھلدار بن جاتا ہے۔ اگر ہم نے اس فطرت کے خلاف یہ کام کیا تو وہ تھوڑے ہی دنوں میں یا چند ہفتوں میں یا مہینوں میں وہ درخت سوکھ جائے گا۔ تو اسی طرح ہم اعتراض کرنے والوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہمارے اہل سنت کے دل کی جو سیرابی ہے اور جو دل کی روانی ہے، وہ دل کا جو فیض ہے، وہ صرف اور صرف ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ جب ہم روزانہ اس کو ذکر مصطفیٰ درود شریف کی شکل میں، نعت کی شکل میں اور دیگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کر کر اپنے دل کو سیراب کرتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے، اگر ہمارے دلوں کو ذکر مصطفیٰ ملنا سننا میسر نہ آئے تو یاد رکھیں ہمارے دل روحانی طور پر مرجھا جائیں گے، جس طرح وہ درخت اتنی اچھی چیزیں ملنے کے باوجود مرجھا جائے گا۔ اگر ہم نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، سب کچھ اچھا، اگر ان کے ساتھ ساتھ ہمیں عشق مصطفیٰ کی ڈوز نہ ملتی رہی تو یاد رکھیں کہ ایک دن ہمارے دل کے اندر جو نور ہے، ہمارے دل کے اندر جو رسول اللہ کی محبت ہے، اور جس نے یہ تمام اچھائیوں کو باندھ کے رکھا ہوا ہے، تمام اچھائیوں کو پاور دے رکھی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ہمارا ہر لمحہ، ہماری ہر محفل محفل میلاد مصطفیٰ ہے۔ اور جو آیت کریمہ آپ کے سامنے مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ بلد کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، کہ ہم اس شہر کی قسم اس لیے نہیں اٹھاتے کہ یہ کعبہ ہے، یہاں حتیم ہے، یہاں دیگر صحابہ کرام کی قبریں ہیں، یہاں اس انبیاء کی قبریں ہیں، اسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، بلکہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے قسم کھاتے ہیں محبوب کہ تم اس شہر میں رہتے ہو۔ یعنی یہاں نسبت کی بات کی گئی ہے کہ جس کی نسبت
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی مضبوط ہوگی اس کا درجہ اور مقام اتنا زیادہ بلند ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک معیار دیا ہے کہ نسبت رسول کے ساتھ میری پہچان کرو، نسبت رسول کا وہ تعلق استعمال کرتے ہوئے مجھ تک پہنچو، نسبت رسول کے ساتھ عبادت کرو، نسبت رسول کے ساتھ زندگی کو گزارو، نسبت رسول کے ساتھ اپنی زندگی کے تمام معاملات کو درست کرو۔ اگر تمہارے پاس نسبت موجود نہیں ہے تو یاد رکھنا پھر تمہاری کوئی اس طرح سے ویلیو نہیں ہوگی جس طرح کے نسبت والوں کی ہوتی ہے۔ میں مثال پیش کرتا ہوں کہ یہ جو کرسی ہے یہ میرے پاس موجود ہے، اگر یہ کرسی کسی استاد کی ہو، چاہے وہ ایک خانقاہی نظام کا استاد ہو، دینی مدارس کا استاد ہو یا اسکول و کالج کا استاد ہو، اس کرسی کی نسبت اس کی لاج رکھتے ہوئے اسٹوڈنٹ اس کے اوپر بیٹھنا گوارا نہیں کریں گے، کیونکہ میرے استاد کی کرسی ہے، میرے شیخ کی کرسی ہے، اس کا ادب کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی اسی لکڑی کی بنی ہے، اسی فیکٹری سے بن کے آئی ہے جس سے تمام کرسی آئی ہیں، لیکن استاد اسے استعمال کرتا ہے تو لہٰذا اس کا ادب کریں گے۔ تو یاد رکھیں جب اس کرسی کی نسبت استاد سے ہو گئی تو اس کا ادب لازم ہو گیا بچوں کے اوپر۔ اسی طرح جس کی نسبت رسول اللہ سے ہو گئی وہ عام انسانوں سے نکل کر اللہ نے اسے بلندی عطا فرما دے۔ اب اس کی اور مثال دوں، یہی جو ایک مستری اینٹ جو ہے وہ گلی کے اندر لگا دے ایک اینٹ کو، تو اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوگی، اس کے اوپر سے انسان بھی گزریں گے، گدھے بھی، جانور بھی، سب گزریں گے کیونکہ رستے کے اندر لگی ہے۔ وہی ایک اینٹ یا ٹائل آپ مسجد کے محراب میں لگا دیں تو اس کی طرف منہ کر کے میں اور آپ سجدے کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اینٹ مٹی کی، اسی مٹی کی بنی ہے، لیکن فرق یہ ہوا کہ اس اینٹ کا جو مٹیریل وہی تھا، اس کا وہی ہے، لیکن اس کو نسبت مسجد کے ساتھ ہو گئی ہے۔ تو لہذا میری اور نسبت، آپ کی نسبت اس اعلیٰ مرتبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے جس کی نسبت سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ آگے ہم اور دیکھیں حضور کی نسبت کے ساتھ ہر جڑی ہوئی چیز ایک عاشق کو اچھی لگتی ہے۔ یہ داڑھی جو ہے، جس نے ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پہلی داڑیاں رکھ کے بیٹھے ہوئے، اور دیگر ہمارے پیر بھائی سب، یہ یقین کریں کہ اس کی نسبت اور صرف اس وجہ سے رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ یہ امامہ، اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ حضور کے ساتھ ہے۔ تو ہر عاشق کو، ہر دیوانے کو اگر پوچھا جائے کہ بھائی تمہیں کون سا شعر اچھا لگتا ہے، جیسے کہ مجنوں سے پوچھا گیا کہ بھائی تم بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے، تمہیں کون سا شعر اچھا لگتا ہے، کون سی فضا اچھی لگتی ہے، کہاں تم جانا چاہتے ہو، کون سا پھل کھاتے، اس نے ہی جواب دیا کہ دیکھو جہاں لیلا موجود ہے مجھے تو وہ شعر اچھا لگتا ہے، جو وہ کھاتی ہے وہ مجھے پسند ہے، جس سے وہ نفرت کرتے میں بھی نفرت کرتا ہوں۔ سمجھانے کی مثال یہ کہ اہل سنت اور محبت والے یہ چیز دیکھتے ہیں، جس چیز سے حضور کی نسبت ہے ان کے لیے سب سے اعلیٰ اور رفع وہی شے ہے۔ تو لہذا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف نہیں لے کے گئے تھے، وہ یثرب تھا، اور آپ جن لوگوں نے تاریخ اور سیرت پڑھی ہوئی ہے، یثرب کہتے ہیں وہاں سے وبائیں پھوٹتی تھیں اور لوگ سخت بیمار ہو جاتے تھے، لیکن حضور کے قدمین شریفین جب مدینہ شریف کی اس بستی میں، یثرب کی بستی میں لگتے ہیں تو وہ مدینہ المنورہ بن جاتا ہے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمین شریفین نے مدینہ شریف کا شرف عطا فرما دیا یثرب کی آبادی کو، جہاں حضور کے قدم لگتے ہیں۔ اور دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام جسے آپ ریاض الجنہ کہتے ہیں، ریاض الجنہ بھائی وہ اس ایریے کو ہی ریاض الجنہ کیوں کہتے ہیں جی؟
باقی مدینے کو بھی تو ریاض الجنہ کہا جا سکتا تھا۔ ہمارا وجدان یہ کہتا ہے، ہمارے اہل سنت کے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین گویا کہ سارے مدینہ شریف میں لگے ہیں۔ حضور نے گلیوں میں بھی سفر فرمایا، پہاڑوں پہ بھی گئے، لیکن متواتر نہیں گئے۔ جو آپ کا ممبر شریف اور گھر تک جو جگہ ہے، جو ریاض الجنہ ہے، جو بھی حضور کا ادھر بار بار آنا جانا، فجر میں آئے تو بھی اس قدم کو حضور کے قدموں کا، اس زمین کو حضور کے قدموں کا شرف حاصل ہوا۔ اس زمین کو جب حضور پڑھا کر گئے، پھر ظہر میں شرف حاصل ہوا، پھر اسی طرح عصر میں ہوا، مغرب میں ہوا، جمعہ میں ہوا، عشاء میں ہوا، تہجد میں ہوا۔ جب جب حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے، اس جگہ کو بار بار حضور کے قدمین شریفین کا شرف حاصل ہوا، تو اس لیے اس جگہ کو ریاض الجنہ قرار دے دیا گیا، کیونکہ مدینہ میں کبھی کبھی جہاں جہاں جاتے وہ مدینہ قرار دیا گیا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریف سے ہی ساری نسبتیں ہیں، حضور کے ساتھ ساری نسبتیں ہیں۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ حضور کے قدموں نے کعبے کو شرف بخشا، وہ آئے نہ تھے جب تک تو کعبہ تھا صنم خانہ۔ کعبہ تو پہلے بھی شان و شوکت کے ساتھ موجود تھا، اس کی حرمت مسلمانوں کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکتا ماننے والوں کے دلوں میں موجود تھی، لیکن اس کے اندر بت پڑے ہوئے تھے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا، تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نسبت ہے، آپ کا گنبد شریف ہے جس کے اوپر جہاں آپ جسد خاکی آپ کے جسم مبارک سے مس ہو رہی ہے، وہ جگہ ہمارے علماء اور ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ وہ عرش و کرسی سے بھی اعلیٰ ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ہم اس لیے قسم کھا رہے ہیں کہ آپ کی ہستی ادھر موجود ہے۔ تو ہمارے حضرت امام مالک سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ بتائیں کہ کعبہ زیادہ افضل ہے یا مدینہ؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اور دیگر علماء نے بھی یہ بیان فرمایا کہ جب حضور کعبے میں تھے تو کعبہ افضل تھا، اب حضور مدینے میں ہے تو مدینہ افضل ہے۔ تو لہذا گنبد خضرا، لیکن اس میں ایک سوال ہے، تو بہت ہی زبردست نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے سجے ہاتھ سے رائٹ ہینڈ سے کام کرتے ہیں۔ حکم ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے سلام دو، دائیں ہاتھ سے لکھتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ مسجد میں جاؤ تو دایاں قدم اندر رکھو، ٹھیک ہے، اچھے کاموں کے لیے استعمال۔ اچھا، ایون کہ آپ جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو فرمایا کہ سب سے پہلے امام کے پیچھے کھڑے ہونے کے بعد دائیں طرف شخص آئے، پھر بائیں طرف آئے۔ تو یہاں دائیں کی بڑی فضیلت ہے کہ ہر نیک کام دائیں ہاتھ سے کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن ہم نے جب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمارے معاشرے میں اتنا عام نہیں کیا گیا، حضور کی سنتوں کو، تو لوگ دائیں اور بائیں کا فرق بھی اتنا خیال میں نہیں رکھتے، اور یہ ہماری سمجھ لیں نالائکی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو نہیں اپناتے۔ بہرحال اگر یہ دیکھا جائے تو ہر چیز دائیں ہاتھ کے ساتھ کرنے کا حکم ہے، نیک اچھی چیزیں۔ لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں تو مدینہ شریف میں جو مسجد نبوی ہے، اس کی حضور کا روزہ بائیں جانب ہے، دائیں جانب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مسجد کے بائیں جانب ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سے جب یہ سوال کیا گیا کہ باقی ساری چیزوں کا حکم دائیں ہاتھ سے ہے، قرآن کھولو تو دائیں ہاتھ سے، کھانا کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے، رزق حلال پکڑو تو دائیں ہاتھ سے، کسی کو صدقہ دو تو دائیں ہاتھ سے، اور جب تم ایون کے رستے میں چلو تو تمہیں دائیں بائیں کی پہچان کرائی گئی کہ بھائی دائیں رستے پہ چلنا ہے آپ نے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دائیں ہاتھ سے تعلیم ارشاد فرما کے گئے، آپ کا روزہ مبارک جو ہے وہ مسجد نبوی کی بائیں جانب کیوں موجود ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس لیے یہ ضروری ہے
اور اس لیے یہ اس طرف ہے، جو میرا خیال یہ کہتا ہے کہ جس طرح یہ مسجد جسم ہے اور روضہ مبارک حضور کی آرامگاہ کی جگہ جو ہے وہ دل کے مقام پر ہے، جس طرح جسم کے اوپر ساری چیزیں انسان کی موجود ہیں، لیکن دل جو سب سے بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گوشت کے لوتھڑے کو ارشاد فرمایا، یا حدیث مبارکہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جسے دل کہتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائے تو تمہارا سارا جسم بیمار پڑ جائے گا، اگر وہ تندرست ہے تو تمہارا سارا جسم تندرست ہے۔ تو فرمایا دل کا مقام ہے، اور اس طرح صوفیاء کرام نے مقام قلب کو بھی یہی بیان کیا ہے۔ یہ جو مقام قلب ہے، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بائیں جانب اس لیے آپ کا روضہ موجود ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ مسجد ایک جسم ہے اور سب سے اعلیٰ اور پاک جگہ جو سب سے خاص جگہ ہے وہ دل ہے، وہ حضور کا روضہ اقدس ہے۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ، اور ایک جیسے حدیث ہوا کرتا تھا شروع میں جامع مسجد نور مصطفیٰ میں، تو قبلہ عالم پروفیسر محمد وسیم فاروقی دامت برکاتہ العالیہ آپ ہمیں مہینے بعد جب چیپٹر ختم ہو جاتا ذکر کا یا اس طرح علم کا یا تقوی کا نماز کا کوئی چیپٹر ختم ہوتا تھا تو آپ پھر اسٹوڈنٹ کو دس دیتے تھے، بھائی آپ نے اس پہ بات کرنی ہے، آپ نے اس پہ بات کرنی ہے۔ تو ہمارے ایک پیر بھائی ہیں ذیشان فاروقی صاحب، ان کو یہ ٹاپک ملا ذکر اللہ کا، اس نے ایک حدیث بیان کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب ذکر کرتا ہے تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اتنا ذکر کرتا ہے جس سے دیکھتے ہیں وہ آنکھیں بن جاتے ہیں، چلتے ہیں۔ تو اس اینڈ میں اس نے ایک بات کہی جو آج بھی میرے دل پہ نشہ، اس نے کہا کہ جو انسان پھر اگر انسان اللہ کو یاد زبان سے کرتا ہے تو اس سے بھی زبان سے کیا جاتا ہے، عمل سے کرتے ہیں تو عمل سے کیا جاتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، یہ اللہ کا حکم ہے کہ بھائی تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں۔ پھر اس حدیث میں اس نے یہ بیان کیا کہ دیکھو کہ جو انسان رب کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر دل میں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتے ہیں۔ تو فرمایا تو رب تعالیٰ کا دل کیا ہے؟ تو اس نے بڑے محبت سے ارشاد فرمایا، اس نے کہا کہ جو ہمارا یہ وجدان یہ کہتا ہے جو بندہ خدا کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے اس کو روضہ رسول میں یاد کیا جاتا ہے۔ تو لہذا دل جو ہے یہ انسان کے بائیں جانب موجود ہے، لیفٹ سائڈ پہ۔ تو لہذا جو نسبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ انسان کو جب مل جائے تو اس کے چاروں طبق جو چاروں اس کے خانے وہ کبھی بھی زیر نہیں ہوتے، اگر اس کے وہ مل جائے تو اس کے سنبھلنے کانڈ نہیں لگ سکتی، کیونکہ نسبت اتنی بڑی ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت چادر زیب تن فرمائی ہے۔ تو صحابی رسول آئے، وہ بیٹھے اور انہوں نے دل میں سوچا کہ میں حضور سے یہ چادر طلب کر لوں گا۔ انہوں نے موقع کی مناسبت سے جب دیکھا کہ موقع ہے تو انہوں نے حضور سے کہا کہ حضور مجھے آپ کی چادر چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً چادر عطا فرما دی۔ بعد میں جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں پتہ ہے، تم اس بات کا علم رکھتے ہو، ادراک رکھتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز طلب فرمائی جائے، کوئی چیز مانگی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے عطا فرما دیتے ہیں، نہ نہیں کرتے۔ تمہیں اس کا پتہ بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عادت کریمہ کا تمہیں پتہ ہے کہ وہ عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک ہی چادر دی، یہ بھی تمہیں پتہ ہے حضور کے پاس ایک ہی چادر دی، تم نے وہ بھی مانگ لی۔ تو اس نے کہا کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میرے پاس گھر میں چادر نہیں ہے یا میں نے اپنے استعمال کے لیے مانگی ہے؟ آپ نے عرض کیا کہ صحابی رسول ہیں، دیکھیے کہ کتنا زبردست انہوں نے ہمیں یہ دس دیا۔ اس نے کہا کہ یہ میں نے چادر صرف اپنے کفن کے لیے مانگی ہے، اور میں صرف اور صرف اس نیت سے حضور سے چادر طلب کی ہے، اور حضور نے مجھے عطا بھی فرما دی ہے۔ میرا عقیدہ کہ یہ چادر
آخرت میں جب حساب کتاب ہوگا میرے کام آئے گی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا جب اس کا وصال ہوا تو گھر والوں نے اسی چادر کا اس صحابی کو کفن دیا، اس قبر میں اتار دیا۔ اب دیکھیے صحابہ سے بہتر توحید کون جانتا ہے؟ جو رسی بھی گر جائے اپنی تو بھی کسی سے کہتے نہیں پکڑائیں، خود پکڑتے ہیں، لیکن نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر سیکھنی ہے تو صحابہ کرام سے بڑھ کر ہمیں کوئی نہیں سکھا سکتا۔ صحابہ کرام اگر اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو پتا ہوتا، یہاں اسے نہیں پتا تھا توحید کیا ہے، اور باقی صحابہ کرام نے کیوں اس بات پہ ایشو نہیں اٹھایا؟ اسے پتا تھا کہ اس نے اپنی چادر حضور سے طلب کی اور اس کو جنازے میں پہنائی گئی۔ تو اب یہ دیکھیں یہ چادر جو تھی اس نے لی اور وہ بخشا گیا۔ اسی طرح ایک اور صحابی رسول تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اس نے دعوت کی، کھانا بہترین لگایا اس نے، کھانا بہت اچھا تھا اور باقی ساری چیزیں بہترین تھی، لیکن جو دسترخوان بچھایا نا وہ تھوڑا سا میلا تھا۔ تو باقی صحابہ کرام نے اعتراض کیا، بس میلا تو نہیں کہنا چاہیے لیکن سمجھانے کے لیے وہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ صحابہ کرام نے کہا کہ بھائی تم نے اتنا اہتمام کیا ہے تو کم از کم دسترخوان تو صاف ستھرا جس میں نیا ہو ذرا، تو تم نے یہ پرانے والا بچھا دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو جہاں میں اتنے کھانے کا انتظام کر سکتا تھا تو میں کپڑا نہیں بچھا سکتا تھا صاحب، یہ اس لیے بچھایا ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر سے کھانا تناول فرمایا تھا تو اس کپڑے سے آپ نے ہاتھ صاف کیے تھے، تو میں اس نسبت سے یہ بچھایا۔ تو وہ رومال پھر پکڑ کے آپ نے دوسرے صحابہ کرام کو، اگر وہ یہ عمل نہ کرتے تو شاید یہ بات چھپی کی چھپی رہتی، اس دسترخوان کو پکڑ کر ساتھ ہی آگ جل رہی تھی اس کے اندر پھینک دیا، کافی دیر اس کے اندر رہا، جب نکالا تو اس کو آگ نے جلایا ہی نہیں ہے۔ صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ دیکھو جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے، ایک رومال کی نسبت اگر حضور کے ساتھ ہے اسے وہ آگ نہیں جلا سکتی۔ جو جسم ہے پورے کے پورا حضور جیسا، جس نے حضور کی سنتوں کو پورا کیا، قرآن کریم کو اس نے پڑھنا سیکھا، اس نے نمازیں ادا کی، حضور پر درود پڑھتا رہا، اس کے جسم کو کیسے آگ جلا سکتی ہے؟ جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی وہ ایک رومال کو بھی نہیں اس نے جلایا۔ تو لہذا آپ دیکھیں ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں موجود تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اچانک تشریف لے آئے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے اسلام میں کچھ چیزیں تو فوراً آپ کو کوئی چیز نہ ملی تو ادباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑے کو پکڑا اور اپنے سر پہ رکھ دیا، اور وہ کپڑا کوئی عام نہیں تھا، حضور کا تہ بند تھا۔ تو وہ کپڑا رکھا تو جلدی میں کوئی چیز نہ ملی، لیکن ان کو بھی نہیں پتا چلا کہ میں نے سر پہ کیا رکھ دیا ادباً، اور جب رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تو حضور کو دیکھتی رہی تو حضور نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے، تم میری طرف سے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے جسم انور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بارش چھم چھم برس رہی ہے، اور آپ کے کپڑوں کو ہاتھ لگا کے باقاعدہ دیکھا یہ گیلے کیوں نہیں ہو رہے، بارش بھی ہو رہی ہے رحمت کی لیکن کپڑے گیلے نہیں ہیں۔ تو اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں کہ اللہ رسول یہ کپڑے بھی گیلے کیوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ عائشہ یہ جو تم نے کپڑا سر پہ لیا ہے اسے تھوڑا سا سرکاؤ، سر سے ذرا پیچھے کرو۔ تو جب وہ کپڑا تھوڑا سا پیچھے کیا گیا، سر سے ہٹا لیا تو وہ اصلی منظر نظر آ گیا، وہ بارش نہیں تھی۔ کہا حضور یہ کیا؟ فرمایا تم نے جلدی جلدی میں اپنے سر پر اپنے دوپٹے کی بجائے میرا تہ بند رکھ لیا ہے، تو اللہ نے اس کپڑے اس تہ بند کی برکت کی وجہ سے تیری آنکھوں سے سارے حجاب پیچھے کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے یہ منظر دیکھا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تہ بند اگر جسم کے سر پہ آ جائے تو اس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ انسان کے آنکھوں سے وہ سارے مادیت کے پردے ہٹ جاتے ہیں اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقتیں نظر آ جاتی ہیں۔ تو جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادریں اپنے کفنوں پہ لپیتی ہیں ان صحابہ کا کیا عالم ہوگا۔ اور دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کو اپنے بیٹے سے شدید محبت تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف جو ہیں وہ بہت ہی نیک شخص ہیں، بہت انبیاء میں بہت نیک ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اور آپ کے غم میں حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے، اور اتنا روئے اتنا عرصہ گزر گیا کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ جب سارا یہ واقعہ ہو چکا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی گئے، پتہ چلا بھائیوں کے سے پتہ چلا کہ بابا کی بینائی یوسف کے غم میں رو رو کے ختم ہو چکی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے وہ کرتا بھیجا وہ کرتا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے جد امجد سے ہوتا ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب نے عطا فرمایا تھا۔ وہ کرتے کی خاصیت تھی کہ چھوٹا پہنتا تو اسے بھی پورا آ جاتا، بڑا پہنتا تو اسے بھی پورا آ جاتا۔ وہ جب بھیجا تو آپ نے ایک بھائی کے ذریعے جب بھیجا تو اس کپڑے کو کہا کہ بابا کی آنکھوں میں لگائیں۔ جب وہ لگایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ یہاں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل اور جتنے بھی دیگر جد الانبیاء ہیں اور دیگر انبیاء کرام جلیل القدر، ان کے بدنوں سے کرتا وہ برکت رکھتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی واپس کرتا ہے۔ تو ان کو مادیت کی چیزیں جو بینائی کی وجہ سے نظر نہیں آ رہی تھی تو وہ آنا شروع ہو گئیں۔ میرے اور آپ کیا نبی کا مقام دیکھیے کہ حضور کا وہ تہ بند ہے، وہ چلتا ہوا انبیاء کرام سے کوئی کرتا نہیں ہے، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے وہ اپنے سر پہ رکھا، مادیت تو دور کی رہی، حقیقتیں کھل گئی آپ کے اوپر۔ حضور کی نسبت کو چیک کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت خاص کے بارے میں کہ جب انسان حضور کی نسبت سے کوئی بھی چیز اپنے ساتھ جوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کس قدر برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک اور بھی بات ہے کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی والدہ محترمہ ہیں کہ جن کے پیٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ماہ پرورش فرمائی ہے، جب حضور کا تہ بند اور حضور کا استعمال کیا ہوا دسترخوان جس سے حضور نے اپنے ہاتھ کو مس کیا، بلکہ پونجا نہیں بلکہ اس رومال کو برکت دی، وہ آگ نہیں جلا سکتی، تو جس ماں کی گود میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ماہ رہے ہیں ان کی جنت اور ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ اور وہ نور آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں داخل کیا گیا تو اتنی وسیع آگ تھی کہ اس کے 40 گز دور سے کوئی پرندہ اڑتا اوپر سے نیچے سے دائیں سے وہ روسٹ ہو جاتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ وہ آگ ٹھنڈی کر دی گئی۔ یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، تو وہ آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے وہ آگ کیوں ٹھنڈی ہوئی؟ اس لیے کہ عاشق رسول اور ہمارے علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں حضور کا نور مبارک موجود تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بطن پاک سے حضور کا نور ہے کہ آپ کو آگ جو ہے وہ جلا نہ سکی، بلکہ آپ پر اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی کہ آپ کو ٹھنڈک کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو۔ تو لہذا یاد رکھیے کہ جب نسبت رسول انسان کو مل جاتی ہے، حضور کی نسبت اس بندے کو حاصل ہو جاتی ہے، تو اس کے باطن میں، اس کے ظاہر میں
ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں شامل حال ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر انسان سے نسبت رسول اور مومن سے نسبت رسول اٹھا لی جائے تو انسان کے پلے کچھ نہیں بچتا۔ اب دیکھیے جتنی نیکیاں ہیں، حضرت جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو، آپ نے اگر بدلنا ہے تو گھر بدل لینا، محلہ بدل لینا، ملک بدل لینا، فیکٹری بدل لینا۔ اگر تمہیں ایک بیوی پسند نہیں آتی تو اس کی جگہ وہ کر لینا، تمہیں اجازت ہے 4 کی۔ لیکن یاد رکھو کہ اہل سنت و جماعت کا مسئلہ کبھی نہ بدلنا، کیونکہ اس کی نسبت، اس کا تعلق حضور کے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھو ہم جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں، جتنے اعمال کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے 0 0 0 0 یہ بڑھتے چلے جائیں گے، نیکیاں ہم لکھتے جائیں، لیکن اس کے سامنے جو 1 2 4 9 10 9 تک کا جو ورڈ ہے وہ لگنا ہے، تو وہ صرف اور صرف آپ کے عقیدے اور ایمان کے ساتھ لگنا ہے، جس کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے ساتھ وہ نسبت کا رشتہ ہوا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری نیکیاں عطا فرمائے۔ اگر اس کا انسان کی نسبت ہی حضور کے ساتھ کمزور ہو گئی اور اس کا تعلق حضور کے ساتھ کم ہوتا گیا، تو یاد رکھیں اس کی قیامت میں اور آخرت میں اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو بھی کم ہوتی نظر آئے گی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست بات ارشاد فرماتے ہیں حکایت رومی میں، کہ کہتے ہیں کہ ایک استاد تھا، اس کا ایک شاگرد تھا، وہ ذرا آنکھوں سے ٹیڑھا تھا، اس کے ہر چیز جو ہے وہ ایک چیز 2 نظر آتی تھی۔ اگر وہ کسی کی چیز کو دیکھتا، ایک بندے کو دیکھتا، اس سے 2 نظر آتے۔ تو ایک دن استاد نے کہا کہ جاؤ بھائی اندر سے جو ہے نا وہ شیشہ لے آؤ۔ تو بڑا خوش ہوا کہ مجھے بھی کوئی کام کا ہے۔ وہ کمرے میں شیشہ لینے گیا تو اسے 2 شیشے نظر آ رہے تھے۔ وہ واپس آیا، آگے کرنے لگا کہ استاد محترم شیشہ دائیں والا لے کے آؤں یا بائیں والا لے کے آؤں؟ 2 شیشے ہیں۔ تو استاد کہتے ہیں کہ او بھائی شیشے ادھر 2 نہیں ہے، 1 ہی ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ وہاں شیشہ 1 ہی ہے۔ کہتا نہیں جی 2 ہیں حضور، میں خود دیکھ کے، آپ مجھے بتا دیں کون سا لانا ہے۔ تو آپ نے اسے پتھر دیا، کہا جاؤ ایک کو توڑ دو، دوسرا لے آؤ۔ وہ شخص گیا، وہ اسٹوڈنٹ گیا تو اس نے شیشے کو توڑا تو دیکھا وہ دونوں ٹوٹ گئے، کیونکہ اسے ایک ہی شیشہ 2 نظر آ رہے تھے۔ آیا اور آ کے معافی مانگی کہ حضور شیشہ تو میں نے 1 ہی توڑا لیکن ساتھ دوسرا بھی ٹوٹ گیا۔ پھر بھی اسے سمجھ نہیں آئی۔ تو آپ نے فرمایا مولانا یہی حقائق بیان کر کے فرماتے ہیں، دیکھو یاد رکھو جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے، یاد رکھنا یہی اللہ سے ساتھ جڑنے کی نسبت ہے۔ جس کو رسول اللہ سے نسبت ہے اس کو ہی اللہ سے نسبت ہے، جس کو رسول اللہ سے پیار ہے اسی کو ہی اللہ سے پیار ہے۔ جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہے وہی در حقیقت اللہ کی تعظیم کرتا ہے۔ اور یاد رکھو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کو چھوڑا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 جانا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو الگ اور اللہ کی اطاعت کو الگ جانا، سمجھو وہ شخص مارا گیا۔ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت سمجھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اللہ کی محبت سمجھا، وہی شخص دین و دنیا میں کامیاب ہوا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنا معیار، اپنی عبادت کا معیار، اپنی محبت کا معیار، اپنے رویے اور اپنے کامیابی کا معیار اگر ہم نے دیکھنا ہے تو صرف اور صرف عشق مصطفیٰ کی نظر سے دیکھنا ہے۔ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے بارے میں اس کا عقیدہ یہ ہے، نعوذ باللہ کہ حضور پیچھے دیوار کی طرف نہیں دیکھ سکتے تھے، کیا اس نے بخاری کی حدیثیں نہیں پڑھی کہ حضور جماعت کرواتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ اپنی صفیں درست رکھا کرو، میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں بعین ہی پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں۔ کتنے وہ انگلیوں پہ گنے ہوئے چند کتنے بے وقوف اور نادان لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فلاں اختیار نہیں، فلاں اس طرح کی بکواسات کرنے سے وہ اپنے ایمان کا دگاٹا کرتے ہیں، ساتھ ساتھ نوجوان نسلوں کو بھی تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے بڑھایا جائے تو حضور نے یہ بھی فرمایا کہ نہ صرف میں آگے والوں کو دیکھتا ہوں جیسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، تو ان کے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں۔ خشوع خضوع کیا ہے
کہ انسان جس قلب کے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، جس اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں میں اس خشوع و خضوع کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ تو لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت کا یہ معاملہ ہے کہ جس چیز کی، جس کتاب کی، جس بھی امر کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگی، وہ نسبت ہی ہمیں فائدہ دے گی۔ وہ نسبت کی وجہ سے ہی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہماری وٹک ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہماری جو ہے وہ بخشش ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو نسبت ہے وہ صرف اور صرف انسان کے، اگر ہم دیکھا جائے جتنی میں مثالیں آپ کے سامنے ٹوٹی پوٹی پیش کی ہیں، یہ صرف آپ کے کپڑے تک محدود نہیں ہے، آپ کے امام مبارک تک محدود نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو استعمال شدہ مبارک اشیاء ہیں ان تک محدود نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتیں موجود ہیں۔ جس طرح میرے اور آپ کے سینے میں ایک خاص یہ گوشت کا لوتھڑا جسے ہم دل کہتے ہیں، یہ جو دل ہے، یہ ایک ایسی جگہ ہے جس میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، اور یہ دل انسان کو ایویں نہیں دیا جا سکتا، ایویں نہیں کسی کے اوپر یہ دل جو مومن دل ہوتا ہے ایویں نہیں آ جاتا۔ یہ دل جو ہے انسان جب اس دل کا صحیح استعمال کرنا سیکھ جائے تو یاد رکھیے کہ پھر اس دل کے ساتھ انسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی دور نہیں ہو سکتا۔ جب بھی دنیا کی لالچ، دنیا کی ہوس اور دنیا کی وہ مادیت انسان اپنے دل میں اس کو جگہ دے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کی نسبت کمزور ہوتی جائے گی۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا یہی ہے کہ جو چیز آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرے وہ دنیا ہے، جو چیز آپ کو اللہ، اس کے رسول اور اس کے فرمان مبارک کے قریب کرتے وہ دنیا نہیں بلکہ دین ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دل جو ہے، یہ دل جس کے بارے میں اطباء یہ کہتے ہیں کہ دل انسان کو، پورے انسان کو خون پمپ کر کے پہنچاتا ہے، ہر جگہ پہ پہنچاتا ہے۔ انسان کہ پوری سرکولیشن، خون کے جسم کے اندر پوری سرکولیشن کا جو مینج کرنے والا ہے وہ دل ہے، وہ دل اس کو ہر جگہ پہ پہنچاتا ہے۔ تو جب یہ دل انسان کے سارے جسم کو پہنچاتا ہے تو یاد رکھیں وہ مومن جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے، وہ اس کی نماز اور عام انسان کی نماز جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی وہ چاشنی نہیں جو ایک مومن کے دل میں ہے، اگر وہ سجدہ زمین پر کرتا ہے تو اسی محبت کی حرارت کی وجہ سے اس کے سجدے کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا جاتا ہے۔ اگر وہ یہاں پہ درود پڑھتا ہے تو حضور ایسے شخص کا درود بعین ہی خوبصورت اور محبت سے سنا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی نسبتیں ہیں۔ یوں تو بے شمار چیزیں ہیں، ساری عبادتوں کا مرکز حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے، آپ کی نسبت ہے، کیونکہ جس نے بھی نماز اللہ کی پڑھنی ہے لیکن طریقہ حضور سے سیکھنا ہے، جس نے بھی حج کرنا ہے طریقہ حضور سے سیکھنا ہے، جس نے بھی روزہ رسول میں حاضری دینی ہے تو طریقہ حضور سے صحابہ سے سیکھنا ہے۔ تو لہٰذا دو چیزیں ایسی ہیں نسبت کی جس کا میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، وہ ایک ہے اہل بیت۔ اگر بندہ کہ جو میں استاد کا بہت ادب کرتا ہوں، ان کے کپڑوں کا بڑا ادب کرتا ہوں، جناب میں ان کی ٹوپی پر بڑا ادب کرتا ہوں، لیکن میں ان کی اہل بیت سے محبت کوئی نہیں کرتا، یا مجھے فلاں چیز سے کوئی سروکار نہیں، تو اللہ کا تو قرآن میں حکم بھی ہے کہ نبی ان سے کہو کہ جو میں نے تم پر تبلیغ کی ہے، وقت صرف کیا ہے، تمہارے لیے دین کو آسان کیا ہے، قربانیاں دی ہیں، اس کی کوئی اجرت نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو جس کی نسبت
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک سے ہے، اس سے پیار کرنا بائن ہی حضور سے پیار کرنا ہے۔ اور حضور نے متعدد احادیث میں فرمایا ہے کہ جو حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت مولا علی سے نسبت ہے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے نسبت ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے نسبت ہے، تو ہم نے جب اہل بیت کا احترام ان کی محبت کرنی ہے تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے کرنی ہے۔ اور جس طرح ہم ان سے محبت کریں گے تو بعین ہی یہ محبت رسول اللہ سے محبت ہوگی۔ اور دوسرا جن کی نسبت ہے، یہ تو گھر والے ہیں نا، ایک دار والے ہیں جو صحابہ اکرام ہیں۔ اگر ہم اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی نسبت بھی حضور کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر سے محبت کرتے ہیں، ان کی نسبت بھی حضور کے ساتھ ہے۔ حضرت عثمان، علی اور دیگر صحابہ اکرام کی نسبت بھی حضور کے ساتھ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی تم باقی چیزوں کو چھوڑو، یہ دیکھو کہ جن کی نسبت حضور کے ساتھ ہے ہم ان کا ادب کرنے پر پابند ہیں، ان کا ادب کریں اگر ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ تو دوسری جو بڑی نسبت ہے وہ ہے قرآن کریم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا ہے۔ تو قرآن کریم جب انسان قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے تو اس نے قرآن کریم کی تعلیم جو حاصل کی ہے اس نسبت سے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن اترا ہے، یہ آخری اللہ کی کتاب ہے جو سب سے معزز اور سب سے افضل کتاب ہے۔ اگر وہ اس کا ادب کرتا ہے تو یاد رکھے اس نے رسول اللہ کا ادب کیا ہے۔ جس نے قرآن کریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ پڑھا اور سمجھا ہے، اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل کا احترام کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ مرنے سے پہلے دو کام ضرور کرنا، وہ یہ ہے کہ ایک اہل بیت کی محبت خود اپنے بچوں کو سکھا کے جانا، کہ ان کو بتانا کہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میری آل اولاد ہیں، ان سے محبت کیسے کرنی ہے، ان کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہے، ان کا نام کس ادب کے ساتھ لینا ہے، اپنے بچوں کو ان کے بارے میں کیا سکھانا ہے۔ اور دوسرا قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ اصل میں ہم دیکھا جائے تو قرآن کریم کی تعلیم سے تو ہم پہلے ہی دور ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ ایک معاشرے کی پرسنٹیج لے لیں، ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کریم کو صحیح سمجھ کر نہیں پڑھ سکتے، بلکہ سمجھ کر تو دور کی بات ہے قرآن کو صحیح مخارج کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ پھر اس کے اندر قرآن کے اندر اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو صورتوں کا شان نزول بھی ہے، اس کے اہم نکات بھی ہیں، ان کے اندر دیگر مسائل ہیں، وہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ اور ہم دین کو سیکھنا اس لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ بھائی دیکھو اگر قرآن ہمیں پڑھنا آ گیا ہے، چند صورتیں جس نے سیکھ لو کہتے چلو جی میرا نماز کا گزارا ہو رہا ہے میں پڑھتا جاؤں، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کا ہر لفظ جو حضور کی نسبت سے قرآن کریم کی طرف دیکھے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے قرآن کریم کو سمجھے گا تو یاد رکھے اس کے لیے الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک اس کا ایک ایک حرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اس کی تکریم و تعظیم کرے گا وہ شخص۔ تو لہذا قرآن کریم کا جو تعلق ہے اور قرآن کریم کی جو نسبت ہے وہ حضور کے ساتھ ہے، ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی قرآن ہی محافل کے اندر زیادہ پڑھا جائے، نعتیں نہیں پڑھتے، کچھ نعتیں ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ بھائی تم 8 نعت ہیں میں محفل میلاد مصطفیٰ میں 10 ہیں، تو ان میں سے یقین کریں گے ایک قاری قرآن کو بلایا جاتا ہے اور وہ شخص کو بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہے 10 منٹ ہے۔ کیا قرآن حضور کی نعت نہیں ہے؟ ہم نے سب سے زیادہ جس چیز سے نسبت کو کمزور کیا ہے نا حضور کی نسبتوں سے، وہ قرآن ہے، قرآن کریم ہے، جس کا تعلق ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے ساتھ ہے۔ وہ اللہ کا کلام ہے اور جو ہمیشہ کے لیے زندہ اور ایسے ہی اٹھایا جائے گا۔ اگر ہم حضور کی نسبت سے اگر کوئی کعبے سے کوئی کپڑا مل جائے نا کسی کے گھر، اس کے بڑے سنبھال کے رکھے گا، اسے دیکھے گا، اس کی کیئر کرے گا۔ کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موئے مبارک مل جائیں
تو یقین کریں کہ اس کو ایسے سجا کے پورے کمرے میں رکھے گا اور اس کی زیارتیں. لیکن کیا اگر یہ دیکھا جائے کہ قرآن کریم حضور کے ساتھ جتنی بڑی قرآن کی نسبت ہے حضور کے ساتھ، اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو خدا کی قسم ہمارے سارے مسائل خود ہی خود حل ہو جائیں. غیرت ایمان بھی انسان کے اندر آ جائے، سلیقہ اور حکمت بھی انسان کے اندر آ جائے. لیکن ہم نے قرآن کی نسبت کو حضور کے ساتھ جوڑا ہی نہیں ہے. اتنی اتنی بڑی محفلیں میلاد ہو رہی ہیں، جناب کلام پہ کلام پڑھے جا رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ قاری صاحب کو سورہ والضحیٰ، سورہ رحمان کے علاوہ بھی کچھ چند آیتیں پڑھنے کا شرف حاصل ہو. نہیں ہے. کیوں؟ کہ ہم نے یہ سمجھا کہ قرآن جو سب سے زیادہ مستند ترین ہے، جس سے بڑا کوئی کلام نہیں ہے، جس کی زبر زیر پیش حرف ہر چیز اپنی جگہ پہ محفوظ ہے، لیکن ہم نے اپنی محافل میں، اپنی بیٹھک میں، ہم نے جہاں جہاں اپنے دفاتر میں قرآن کریم کو کیا اہمیت دی ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ بڑی بھی خدمت کرتے ہیں تو مال پیش کر دیتے ہیں. یہ بھی وہ چند خوش نصیب ہیں جو کرتے ہیں. تو لہذا جب تک ہم قرآن کریم کو نہیں سیکھیں گے، نہیں سمجھیں گے، تب تک ہم دین کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے. اللہ قرآن میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ قرآن ہی ہمیں بتا رہا ہے نا کہ بھائی دیکھو، تم جو لوگ کہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ پہلے حضور کی اتباع کریں، اللہ ان سے خود محبت کر لے گا. واطی اللہ واطی الرسول، یہ بھی قرآن بتا رہا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. یہ بھی تو قرآن بتا رہا ہے. تو لہذا تب تک انسان کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو، حضور کی مطابقت کے جو درجے ہیں، اس کو قرآن کریم کو سمجھے بغیر اس درجوں کو کبھی پہچان نہیں سکتا. اور قرآن کریم ہماری ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ سب سے زیادہ اسلام قرآن کریم کی تعلیمات سے پھیل رہا ہے. اور خود مسلمان اپنے ملک کے اندر قرآن کریم کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں، کتنے قاری ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشائخ کا، ان علماء کا اقبال بلند فرمائے جنہوں نے قرآن کریم کی اس محافل کو اجاگر کیا اور قرآن کریم کی خدمت کے لیے درسگاہیں بنائی ہیں. قرآن حضرات جو ہیں وہ قرآن کریم کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا المیہ ہے. ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر میرا بچہ او لیول، بی لیول، سی لیول پڑھ رہا ہے، ہمارا بچہ جو ہے وہ بہترین آئی ٹی کمپیوٹر سیکھ رہا ہے، تو اس نے قرآن کتنا سیکھا ہے. اور پوچھنے والا بھلا کیوں نہیں پوچھتا؟ ایک باپ اپنے بچے کے قرآن کریم کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتا؟ وہ اتنا جو ہے وہ کانشیس ہو جاتا ہے کہ جب بچے کا میٹرک کا رزلٹ آتا ہے، وہ ہو جاتا ہے بھائی اس سے بڑی قریب سے پوچھے گا تم نے کتنے چیپٹر کر لی. یہ نہیں پوچھے گا بیٹا تم نے قرآن کریم کی کتنی صورتیں سیکھ لی ہیں. نہیں سیکھ، کیونکہ وہ خود بھی قرآن نہیں پڑھا ہوتا، وہ خود قرآن نہیں جانتا. یقین کریں کہ ہمارے جامعہ کے اندر ایک والد آیا، وہ پلمبر تھا، یہ پلمبری کا کام کرتا ہے، ٹوٹیاں شوٹیاں ٹھیک کرتا ہے. اس کو کہتا میں نے اپنے بیٹے کو داخل کروانا ہے، تو اس نے نا 4 پارے پڑھے ہوئے ہیں. میں کہا پڑھے ہیں؟ کہتا جی پڑھے بھی اور حفظ بھی ہیں ایسے. تو میں نے کہا دیکھیں اکثر اسٹوڈنٹ آتے ہیں لیکن ہم ٹیسٹ لیتے ہیں تو اس میں سے 1-2 ہی پارا آتا ہے، باقی کوئی نہیں. تو اس نے کہا آپ سننے میں ادھر موجود ہوں. تو اس بچے نے قرآن پڑھا، اتنا خوبصورت قرآن پڑھا اس نے. تو میں نے پوچھا کہ بھائی جس ادارے سے پڑھ کے آئے اتنا اچھا تو ادارہ، آپ ادھر سے ہٹا کے ہمارے ادارے میں کیوں داخل کروا رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ ادارہ نہیں تھا، اس نے اصل میں مجھ سے گھر میں قرآن سیکھا ہے. تو مجھے یہ لگا کہ کسی بڑے ادارے سے قرآن سیکھ کے آیا ہے. اس نے کہا یہ گھر پڑھتا تھا، اب میری مصروفیات بڑھ گئی ہیں، مجھ سے سنا نہیں جاتا، میں اکثر میں آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتا ہوں رزق کے معاملے. تو میں چاہ رہا تھا، مجھے پتا چلا کہ ادھر جامعہ تو نزدیک بھی ہے، تو ذرا قرآن حضرات پڑھاتے بھی اچھا ہیں، تو میرے بچے کو داخل کر. تو وہ میں حیران رہ گیا کہ بھائی اتنا میں بھی سمجھا کہ وہ کتنے اچھے قاری تھے. میں سوچ رہا دن نے اس بچے کو وقت دیا ہے، پتا چلا وہ قاری نہیں تھے، وہ ایک باپ تھا جس نے اپنے بچے کی اس طرح سے تربیت کی ہے. تو لہذا جو باپ ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں میری بات کو، جو باپ کی تعظیم ہے نا، ہم کہتے ہیں نا شیخ پیر و مرشد شیخ
سے بڑی محبت ہے، سب لوگوں کو استادوں کی بڑی محبت، یہ محبت ہے، اور حضور نے بھی فرمایا کہ ان کا بڑا درجہ ہے۔ لیکن دیکھیں گا جیسے بچہ باپ سے ضد کر کے چیز مانگتا ہے، کسی استاد سے مانگ سکتا ہے؟ کسی پیر سے کہتا ہے مجھے 1 to 5 لا کے دو بھائی، میں نہیں جانا، نہیں کہے گا۔ اور باپ کی ڈانٹ بھی اسے اچھی لگے گی، اور باپ بھی اسے چیز دے کے بعد میں خوش ہوتا ہے، کوئی نہیں میری اولاد نے لی۔ تو یہ تعلق جو باپ اور بیٹے کا تعلق ہے نا، اگر یہ جس طرح دنیاوی چیزوں کے ساتھ مضبوط ہے نا، اسی طرح یہ اگر قرآن کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ ایک باپ اپنی بچی کو اگر سورہ فاتحہ بھی آتی ہے اسے سورہ فاتحہ، نماز بھی آتی ہے تو اسے خود سنے اور یہ دیکھیے کہ اس کے بعد اس کے عمل میں کتنی تاثیر آتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہمیں عطا فرمائے۔ جو باتیں اچھی ہوئیں وہ اللہ کی طرف سے تھی، جو باتیں نہیں اچھی ہو سکی اللہ تبارک و تعالی مجھے معافی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔